ہمارا فیلڈ مارشل جنرل کوڈ 31/1995 کو اٹک میں شروع ہوا۔ میجر جنرل زاہد احسان اس کے سربراہ تھے، جو کہ ماشاءاللہ بہت ذہین اور لائق جنرل تھے اور ہمیں سخت سزائیں دی، مگر افسوس ہمارے کورٹ مارشل کے بعد انہیں دل کا عارضہ ہو گیا اور لیفٹیننٹ جنرل نہ بن سکے اور بعد میں نادرہ کے پہلے سربراہ بنے۔ یہ بات درست ہے کہ عام طور پر حقائق کو دبایا اور چھپایا جاتا ہے یا مسخ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے بارے میں حکومت وقت اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف عبدالوحید کاکڑ صاحب کی پوری کوشش تھی کہ ہم چاروں افسروں اور قاری سیف اللہ اختر کو سرسری فوجی کر دیا جائے۔ یہ سطور بریگیڈیئر شور جماعت کے بعد ریٹائرڈ مستنصر باللہ کی کتاب آپریشن خلافت 1995 سے لی گئی ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جنرل جہانگیر کرامت نے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ 10 جنوری 1996 کو سنبھالا اور ان کے دباؤ کی وجہ سے جنرل عبدالوحید کاکڑ اور بینظیر بھٹو صاحبہ کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ قاری سیف اللہ اختر فوجی نہ تھے، اس لیے ان کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے مجبوراً ان کو رہا کر دیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل 10 ماہ جاری رہا۔ 10 اکتوبر 1996 کو ہمیں سزائیں سنائی گئی اور مجھے 14 سال بامشقت پروانہ دے کر سینٹرل جیل باہل پر پہنچا دیا گیا۔ حکومتی ذرائع ابلاغ میں ہم پر تواتر کے ساتھ ایک یہ الزام بھی عائد کیا جاتا رہا کہ ہمارا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا تھا۔ اندرونی بات یہ ہے کہ 1994 میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی مجھے مجبور کرتے رہے کہ اس انقلاب کی قیادت کروں اور میرے ماتحت وہ کام کریں گے۔ حالانکہ وہ میجر جنرل اور میں بریگیڈیئر تھا، لیکن میرے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ ایسے عظیم شریف اور معمول اور پڑھے لکھے جنرل کی موجودگی میں قائد بنتا۔ انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد اسلامی نفاذ کے سلسلے میں اختلافات سے بچنے کے لیے ہم نے ایک منشور بھی تیار کر لیا، جو مولانا محمد عبدالقادر دہلوی صاحب نے لکھا۔ یہ ایک تقریر کی صورت میں لکھا گیا جو میجر جنرل ظہیر الاسلام نے سب سے پہلے کرنی تھی۔ یہی ہمارا مقصد تھا اور ہمارا منشور بھی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مستنصر باللہ اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ افواج پاکستان میں بھٹو خاندان کی حکومت پسند نہیں کی گئی۔ 1974 میں بریگیڈیئر ایف پی علی اور راجہ نادر پرویز کا حکومت کا تختہ اٹھنے کا منصوبہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھا۔ ہم لوگوں کی کوشش بھی بینظیر بھٹو کے خلاف تھی اور ہم میں سے کسی کو بھی بینظیر بھٹو صاحبہ سے ذاتی دشمنی نہ تھی، صلاحیتوں کے قائل تھے۔ مگر افسوس ان کی یہ صلاحیتیں ملک کے بگاڑ میں ہی استعمال ہوئی۔ ہم اکثر اوقات اٹک قلعے کی کوٹریوں میں بیٹھے ہوئے کہتے تھے کہ پاکستان میں ایک ہی مرد ہے، وہ بینظیر ہے۔ مستنصر باللہ نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ سے اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ 1971 کی خانہ جنگی پاکستان کو توڑنے میں سب سے اہم کردار جناب ذوالفقار علی بھٹو کا ہی تھا اور انہی کی وجہ سے ہماری فوج کی ہندوستان کی جیلوں میں رہنا پڑا۔ ان کی صاحبزادی نے بینظیر صاحبہ نے ہندوستان کی امداد اس طرح کی کہ خالصتان نہیں بننے دیا۔ فوج کو ان سے یہ گلہ ہے کہ انہوں نے بونڈے طریقے سے ملک کی راز ہندوستانی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو دیے۔ یہ صریحاً غداری ہے۔ دنیا میں کوئی بھی دوسرا ملک ہوتا، خواہ ہندوستان میں ہی ایسا ہوتا، تو ایسے لیڈر کو ایک دن بھی اقتدار میں نہ رہنے دیا جاتا، بلکہ اس کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا۔ ناظرین محترم، پاکستان کی تاریخ کے حقائق جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔